وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. بے شک اللہ کی ذات تم کو حکم دیتی ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ماہ رواں شعبان المعظم کا عظمت والا مہینہ ہے اور اس کے بعد آنے والا مہینہ وہ رمضان المبارک کا مبارک ماہ ہوگا. اس ماہ میں یہ پہلا جمعہ ہے، اس کے بعد 11 کو، پھر 18 کو اور پھر 25 شعبان کو جمعۃ المبارک کا دن ہوگا. آج کے خطبہ میں امانت داری اور ایمانداری کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا. آئندہ خطبہ شب برات اور اس کی حقیقت اور اس کے بعد تیسرا جمعہ صدقات، زکوٰۃ، خیرات کے حوالے سے. چونکہ رمضان کے دن آنے والے ہیں، اس سے پہلے اس کی کچھ ترغیب ہو جائے. اور شعبان کا آخری خطبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، میں ان الفاظ کے ذریعے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے پاس جو امانتیں لوگوں کی رکھتے ہو
ان کو خود ہی ان تک پہنچا دو۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن نے جہاں بھی حقوق کی بات آئی ہے ہر جگہ پر یہی بات کہی کہ جس کے ذمے جس کا حق ہے وہ حقدار تک پہنچا دے، اور کسی جگہ پر یہ بات نہیں کہی کہ بھئی جن کے حقوق کسی کے ذمے ہیں وہ اپنے حقوق لے لو ان سے، کیونکہ جب آدمی حقوق لینے جاتا ہے تو پھر ایک فساد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اسلام معاشرے کو اس فساد سے بھی بچانا چاہتا ہے۔ آپ اپنے اس معاشرے میں دیکھ لیں کہ جب میں یا آپ میں سے کوئی شخص کسی کی امانت کو، کسی کے حق کو نہ دیں گے، اسے ضبط کرنے کی کوشش کریں گے، غصب کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر حقدار اس حق کو لینے کے لیے اٹھے گا، اور جب وہ حقدار حق لینے کے لیے اٹھے گا تو پھر وہ بھی طاقت کا استعمال کرے گا، اور ایسی صورت میں معاشرے میں فساد اور بد امنی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ بھئی یہ نوبت ہی نہ پہنچے، یہ کیفیت ہی نہ پیدا ہو، بلکہ تم خود محسوس کر کے جس کا حق تمہارے پاس ہے، جس کی امانت تمہارے پاس ہے، تم خود بخود ہی اسے دے دو، جس سے معاشرے کا امن قائم رہے گا۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھے جو کچہریاں عدالتیں بھری پڑی ہیں، وکلاء کے روزگار چل رہے ہیں، اور بہت ساری لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، اور اس کے پیچھے یہ حقوق کی جنگ ہوتی ہے۔ تو خیر اللہ کی ذات قرآن مجید میں کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں حقداروں تک پہنچا دو۔ تو اس بارے میں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں بڑا کھلا مواد ہے۔ یہ جو ہمارے پاس دین ہے نا، دین یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ قرآن و سنت، شریعت، دین، اور اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے اپنی امانت کو، یہ جو ہدایت ہے، دین ہے، شریعت ہے، وہ انجیل کی صورت میں ہو یا شریعت موسوی کی صورت میں ہو یا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو، ہم نے یہ پہاڑوں پر، زمینوں پر اسے پیش کیا کہ لو تم اٹھا کر اس کی ذمہ داری کو، اس امانت کو اٹھاؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا، انسان نے اٹھایا، اور اب ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ شریعت جو امانت کی صورت میں ہمارے پاس ہے، اس کے ایک ایک فرض کو اور ایک ایک سنت کو ادا کرے۔ اگر اس فرض سے وہ غافل ہے تو وہ بھی خائن ہے، وہ بھی اس درجے میں خائن ہے۔ تو اس کی تعلیمات آگے بڑھتی گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کن فیک اربع فلا علیک علی ما فاتک من الدنیا حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقۃ وعفۃ فی طعمۃ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ایک صحابی سے
جب تجھ میں یہ چار خصلتیں ہوں، خصلت سے مراد عادتیں، اچھی صفات، جب تجھ میں یہ چار اچھی صفات ہوں، یہ خوبیاں ہوں، فلا علیک علی ما فاتک من الدنیا، تو تجھے مرتے دم مرتے وقت کوئی ڈر نہیں ہے آگے کسی چیز کا۔ آدمی جتنا بھی نیک ہو، پرہیزگار ہو، جب موت اس کے قریب آتی ہے تو وہ اپنی آخرت حشر سے ڈرتا ہے کہ معلوم نہیں میری قبر میں کیا بنے گا، میرے حشر میں کیا بنے گا، میرے حساب میں کیا بنے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت کیا بنے گا۔ یہ خوف ہر مسلمان کے سر پہ سوار ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مسلمان، پکا سچا پرہیزگار اور زاہد ہو۔ اور جتنا یہ خوف سوار ہوتا ہے اتنا ہی وہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موت کے وقت بھی وہ یکسو نہیں ہوتے، موت کے وقت بھی ان کے خیالات دنیا کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، کہیں اولادوں کو زمینوں کی وصیت، کہیں اولادوں کو دنیا کے کاروباروں کی وصیت کر رہا ہوتا ہے، اور اسے یہ کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد کس جہان میں اترنے والا ہوں۔ اور وہ اللہ کا بڑا پاک باز بندہ ہوتا ہے جو موت جوں جوں قریب آتی جائے اس کا ذہن آخرت کی طرف یکسو ہوتا چلا جائے۔ میں نے ایک واقعہ بڑی دیر ہوئی عرض کیا تھا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ساتھی بھی تھے، تو یمن سے یہ قافلہ تھا۔ جب وہ قافلہ روانہ ہونے لگا، اسلام قبول کیا انہوں نے، تو آپ نے سب کو تحائف دیے، لیکن ایک نوجوان آپ نے اس کو تحفہ دیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، میں دنیا کا مال لینے نہیں آیا، میں دنیا کا مال لینے نہیں آیا، میرے لیے تو بس یہ دعا کر دو کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے اور اللہ میرے دل کو غنی کر دے، یعنی دنیا کی دولت کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑے اور اس دولت کے فتنوں میں نہ پڑوں، اور خدا تعالیٰ کی ذات مجھے دنیا کی حرص و ہوس سے مستغنی کر دے، بے نیاز کر دے، اور اس کی محبت تو میرے دل تک نہ آئے، اور میں اللہ مجھ کو معاف کر دے، میرے لیے یہ دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، ورحمہ، اور اس پہ رحم کر دے، واجعل غناہ فی قلبہ، یا اللہ اس کے دل کو غنی کر دے۔ یہ دعا کی جانے لگا تو آپ نے فرمایا اب تو لے لو، یعنی وہ تحفہ اب تو لے لو۔ اس نے وہ تحفہ قبول کیا اور چلا گیا۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ اس جوان کو موت کے وقت یکسوئی عطا کرے گا، موت کے وقت یکسوئی عطا کرے گا۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یمن کے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سارے یمن کے لوگ مرتد ہو گئے، تو یہ جوان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے کہہ رہا تھا، لوگوں اگر نبی دنیا سے چلا بھی گیا تو اس کا دین تو موجود ہے، اس کا خدا تو موجود ہے، حضور انسان تھے اور اپنی ذمہ داریاں نبھا کے دنیا سے چلے گئے، ہم نبی کے وارث ہیں، لوگوں اللہ کے دین کو نہ چھوڑنا، اللہ کے دین کو نہ چھوڑنا، اللہ کے دین کو نہ چھوڑنا۔ اور ایک شخص لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا سونے اور چاندی کی صورت میں، تو یہ شخص ایک آنکھ جھپک کر بھی سونے اور چاندی کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب ہر شخص فوت ہوتا ہے تو وہ یکسو نہیں ہوتا؟
یکسو سے مراد اس کا رخ ایک طرف نہیں ہو جاتا کہ اب میں مر رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میرا مال لوگوں صدقہ کر دینا۔ آپ تیسرے پارے کی یہ آیت ہے نا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب آدمی موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، آدمی کو پتہ چل جاتا ہے موت سے پہلے کہ اب فرشتہ آ رہا ہے، میری جان کنی کا عالم ہے، تو وہ کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ اور جب وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، تو وہ اپنے دل سے، زبان سے نہ بھی کہہ سکے، اپنے دل سے ایک گزارش اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے اتنی سی مہلت دے، تھوڑی سی مہلت دے، فاصدق، میں اپنا سارا مال تیری راہ میں صدقہ کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میرا شمار موت کے بعد نیکوں میں ہو جائے۔ اچھا، اس سے ایک یہ بھی استدلال ہے، استدلال یہ بھی ہے کہ وہ مال جس کو انسان حلال حرام کی تمیز کیے بغیر دن رات کوشش کر کے لوگوں کے حقوق غصب اور سلب کر کے جمع کرتا ہے، اس کی برائی اس وقت اس کے سامنے آئے گی کہ یہ میں نے فیصلہ اچھا نہیں کیا تھا۔ اور دوسرا استدلال اس سے یہ نظر آتا ہے کہ مرنے والے کو اس وقت جو اگلے جہان میں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ جو مال میں نے اللہ کی راہ میں دیا تھا، اب وہ رحمت بن کر میرا انتظار کر رہا ہے، وہ رحمت بن کر، روشنی بن کر، نور بن کر، فضل خدائی بن کر میرا انتظار کر رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث یوں بھی ہے کہ جو مال انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مرنے کے بعد اس پہ سایہ کر کے چھتری کی صورت میں برزخ کی پوری زندگی یعنی قبر کی اور حشر کی زندگی میں اس پہ سایہ کر کے اسے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اس کو یکسوئی عطا کرے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یکسوئی نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہر بندے کی نہیں ہوتی، ہر بندے کے اندر موت کے وقت بھی یکسوئی نہیں ہوتی۔ اس کی دو مثالیں میں نے دی ہے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اللہ اس کو یکسوئی کیا دیتا ہے، وہ مرنے سے پہلے کہہ رہا ہوتا ہے میرے مال کا یہ حصہ، یہ وراثت حقداروں تک پہنچا دینا، جس کا جو حق ہے اس کو دے دینا، میری بیٹیوں کا حق بیٹیوں کو دے دینا، میری بہنوں کا حق میری بہنوں کو دے دینا، میرے بھائیوں کا حق میری بھائیوں کو دے دینا، اور میرے مال سے کچھ حصہ خدا کی راہ میں بھی بانٹ دینا۔ اور لوگوں، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اب میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس رحیم و کریم خدا کی بارگاہ میں جو بڑے رحم اور کرم والا ہے، مجھے اس سے رحمت کی بڑی امید ہے، میں ایک رحیم خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ یہ اس کا مزاج ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے پاس امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے عالم کو بھیجا، چونکہ حجاج بڑا ظالم تھا، قاتل تھا صحابہ کا، بہت بڑا مجرم تھا، بڑا سفاک تھا، اور بڑا مہم جو اور جنگجو تھا۔ ہر آدمی کو پتا تھا کہ یہ ایک ظالم شخص ہے۔ انہوں نے پوچھا جاؤ، اس کی موت کا وقت آ رہا ہے، اس کا انٹرویو تو کرو جا کر کہ اب اس کی کیفیت کیا ہے، کیا محسوس کرتا ہے۔ وہ گئے تو انہوں نے جا کر حجاج سے کہا حجاج
تم نے بڑے ظلم کیے تو اب معافی مانگ لو. تو حجاج کہنے لگا مجھے زیادہ مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا ذرا، مجھے آپ کے زیادہ مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. تجھے پتہ نہیں کہ میں مر کے اس رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو جگہ جگہ کہتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، غفار بھی ہوں اور غفور بھی ہوں. وہ محدث، وہ عالم امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا. انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیسا پایا حجاج کو؟ انہوں نے اپنی پوری بات سنائی کہ میں نے یہ بات کہی اور اس نے یہ بات کہی. امام حسن بصری کہنے لگے اب میں حجاج کے انجام کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس نے جملے ایسے کہہ دیے ہیں کہ میں رحمان و رحیم کے پاس جا رہا ہوں. اب میں کیا کروں؟ چونکہ ان کا گمان تو یہی تھا نا یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا. کہنے لگے اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو جو یکسو ہوتا ہے نا، یکسو ہوتا ہے تو وہ ان امیدوں کے ساتھ چلتا ہے، اور جو یکسو نہیں ہوتا، جو یکسو، آپ بنی امیہ کے خلفاء کا حال دیکھ لیں جنہوں نے مرتے وقت بھی وصیتیں کی، مرتے وقت بھی وصیتیں کی، فلاں ہمارا دشمن ہے قتل کر دینا، فلاں ہمارا دشمن ہے قتل کر دینا، فلاں آڑے آئے تو قتل کر دینا، عبداللہ بن زبیر آئے تو قتل کر دینا، فلاں رکاوٹ بنے تو قتل کر دینا، اور فلاں جگیر میرے فلاں بیٹے کے نام لگا دینا، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے. اور یہ واقعہ میں نے علماء سے سنا ہے، کوئی اتنا بارکیف علماء کی زبان سے سن کر میں بتاتا ہوں، میں نے اس کی سند نہیں پڑھی کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی تو آپ کے سامنے ہے. شاید 5-6 جمعے پہلے میں نے ایک چھوٹی سی بات ان کی تھی کہ کہنے لگے اپنی بیوی فاطمہ سے 1 درم 2 انگور کھانے کو جی چاہتا ہے. یہ سیرت عمر بن عبدالعزیز میں یہ مختصر واقعہ لکھا ہے کہ میرا انگور کھانے کو جی چاہتا ہے. تو وہ کہنے لگی اے عمر اتنے بڑے خلیفہ ہو کر تمہارے پاس 1 درم بھی نہیں ہے. کہنے لگے میں خزانے سے نہیں لے سکتا، وہ امت کی امانت ہے، اور جو قومی خزانہ ہوتا ہے نا وہ امت کی امانت، قوم کی امانت ہوتی ہے. میں ایک شخص کے پیسے ہڑپ کر جاؤں تو 1 جرم ہے، اور قومی خزانے سے لوں تو پوری امت کی میں نے اجتماعی خیانت کی ہے. ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا جی یہ بجلی چوری کا جرم کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ پوری قوم کی خیانت ہے. بھئی یہ تو پوری قوم کی خیانت ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قومی خزانے میں جائے گا، یہ قومی خیانت ہے. اس لیے حکومتی لوگ جو حکومت کے خزانے سے کسی حال میں لوٹتے ہیں وہ پوری قوم کے مجرم ہوتے ہیں، وہ ایک شخص کے مجرم نہیں ہوتے، وہ قومی مجرم ہوتے ہیں، قومی خائن اور قومی بددیانت ہوتے ہیں. کہنے لگے کہ یہ نہیں میں کر سکتا، وہ پوری ملت اسلامیہ کی امانت ہے، اس سے 1 درم لوں گا تو میں پوری ملت اسلامیہ کا مجرم بن جاؤں گا، اور میں زبان کی لذت کے لیے اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا، ایسا نہیں کروں گا. انہوں نے کہا نہیں ہے. کہنے لگے چلو پھر کچھ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو نہ صحیح، عمر انگور نہ کھائے گا لیکن اللہ کے عذاب کا مستحق اور خدا کی اور اس کی مخلوق کی نظر میں خائن تو نہیں کہلائے گا نا. کہ جب فوت ہوئے لوگوں نے دیکھا آسمان سے ایک کاغذ ورق ان کے سینے پہ پہنچا جس پہ لکھا تھا اے عمر خدا نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا، تجھے جنت کا وارث بنا دیا. جو اتنے بڑے ظرف کے ساتھ لوگ بڑے جیتے ہیں ان کا انجام بھی تو اتنا حسین ہوتا ہے. تو خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی. خدا کرے کہ موت کے وقت اللہ ہمیں یکسوئی عطا فرمائے.
اور ہماری نظر لگ جائے اس پر جہاں جو ہماری منزل ہے. اور یہ یکسوئی اس وقت عطا ہوتی ہے جب آدمی اپنی زندگی کو حسین گزارتا ہے، غاصب نہیں بنتا، ظالم نہیں بنتا، بددیانت نہیں بنتا، اور لوگوں کا مال چھینا جھپٹی نہیں کرتا. اللہ کے حضور اللہ کو راضی کرتے کرتے قبر کی طرف جاتا ہے تو اس کو آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے میرے مطمئن بندے، یکسو شخص مطمئن ہوتا ہے نا. اے میرے مطمئن بندے، ارجعی الی ربک، دوڑا میری طرف. کون کہتا ہے؟ اللہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، دوڑا میری طرف، تیرا خدا تجھ سے راضی ہو چکا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چلا میرے نیک بندوں کی جماعت میں جا کر بیٹھ جا، وہاں چلے جا. یہ جو دائیں ہاتھ میں میرے بندے ہیں جن پہ خدا کی رحمتیں برس رہی، اس میں چلے جا، اس میں چلے جا. تو میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ نے فرمایا جب 4 خوبیاں تجھ میں ہوں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ قبر کے اس گڑھے میں اتر جا، کچھ نہیں ہے. تیری قبر بھی جنت کا باغیچہ ہوگی، تیرا میزبان بھی تیرا خدا ہوگا. تیرا اللہ تیرا یہ کفن اتار کر تجھے جنت کے حلے پہنا دے گا، کوئی ڈر نہیں ہے. تیری تنگ قبر کو بھی اللہ جنت میں تاحد نگاہ تیرا مقام بنا دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہی وصیتیں کی تھی نا موت کے وقت، اے عبداللہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مختصر کفن دینا مجھے. یہ نہ ہو کہ یہ کہو کہ میرا باپ خلیفۃ المسلمین تھا، فاتح ایران و روم تھا، بڑا اس کا نام تھا. مختصر کفن ہو اور سادہ ہو، قیمتی نہ ہو. کیونکہ اگر تیرا باپ اللہ کی نظر میں اچھا انسان نہ ہوا، اگر عمر اللہ کی نظر میں اچھا انسان نہ ہوا تو تیرا خدا یہ کفن بھی عمر سے چھین لے گا. اور اگر تیرا باپ اللہ کی نظر میں ایک اچھا انسان ہوا تو خدا اس کو اتار کر جنت کے لباس دے دے گا. اور اے عبداللہ میری قبر کو لمبا چوڑا نہ کھودنا کہ یہ سمجھ کر کہ خلیفۃ المسلمین ہیں. اگر تیرا باپ اللہ کی نظر میں اچھا نہ ہوا تو قبر کی وسعت، قبر کی چوڑائی، اس کی کشادگی تیرے باپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی. تو اگر تیرا باپ اچھا انسان ہوا تو اللہ تیرے باپ کے چھوٹے سی قبر کے گڑھے کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا. اور مجھے بڑے بڑے القاب سے یاد نہ کرنا، بڑے بڑے لقب نہ دینا مجھے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو تم بڑے بڑے القاب سے یاد کر دینا. اے میرے بیٹا تمہیں خبر نہیں، مرنے کے بعد سکے بدل جاتے ہیں، ترازو بدل جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں. وہاں تو اور سکے چلتے ہیں، دنیا میں اور سکے چلتے ہیں. وہاں چودھری، ملک، بڑا، قومیں، نام، القاب، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہاں سعید ہوگا یا شقی ہوگا. سعید کا معنی خوش بخت، شقی کا معنی بدبخت. آگے 2 ہی لقب ہے انسان کے، یا بدبخت یا خوش بخت. اگر میں خوش بخت ہوا، میرے مقدر اچھے ہوئے تو کیا بات. اور اے عبداللہ اگر میں بدبخت ہوا تو مجھے اللہ کے عذاب سے میرا خلیفہ ہونا چھوڑا نہیں سکے گا. کیسی نصیحتیں. جب تجھ میں یہ 4 خوبیاں ہوں، پہلی خوبی تو تجھے کوئی پرواہ نہیں موت کے وقت. وہ کیا ہے؟
فلا علیک علی ما فاتک من الدنیا حفظ و امانت، حفظ و امانت، تو دنیا میں لوگوں کی امانتوں کا امین تھا. پہلی خوبی، لوگوں کی امانتوں کا امین تھا. اگر تجھے کسی نے اچھا انسان سمجھ کر تیرے پاس کوئی امانت رکھی تو تو نے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو اس کی امانت واپس کر دی. اچھا جی، پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ اگر ہر ایک جمعے کی تقریر میں آپ ایک بات پلے باندھ کر لے جائیں، اس کو دل میں اتار لیں، سبق سمجھ کر یاد کر لیں، جمعے کا مقصد پورا ہو سکتا ہے. اب میں بھی گریبان میں جھانکوں کہ میرے پاس پچھلے 40-50 سال کی عمر میں کسی نے مجھے کوئی پیسہ، کچھ سونا، کچھ زیور، کچھ زمین، کوئی جگہ یا کوئی بات، مجلس. امانت صرف یہی نہیں ہوتی کہ پیسے کسی نے دے دیے کسی کو، امانتیں بہت چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس سے بھی امانت ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم 6 آدمی بیٹھے، ہم نے کوئی مشاورت کی، ایک دوسرے سے راز کی باتیں کی، مشاورت کی، اور میں باہر جا کر ان ساری جو مشورے ہوئے، جو امانتیں تھیں، لوگوں کو جا کر بتا دوں. یہ بھی میری خیانت ہے. اور اگر مجھے کوئی خطیب سمجھ کر، امام سمجھ کر، ذمہ دار سمجھ کر کوئی آدمی میرے کان میں الگ مجھ سے کوئی مشورہ کرتا ہے کسی قسم کا، اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں، بہن کے رشتے کے بارے میں، بھائی کے رشتے کے بارے میں، یا طلاق کے بارے میں، یا کسی اور دینی مسئلے کے بارے میں، دنیاوی مسئلے کے بارے میں، اور میں لوگوں کو بتاتا پھروں کہ فلاں میرے فلاں آیا تھا، اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے اور اس کے گھر میں یہ کم مشکل پڑی ہوئی ہے، تو میں بددیانت ہوں، میں خائن ہوں، میں بہت بڑا بددیانت ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، بھائی جس سے مشورہ لیا جائے وہ ایمانداری کے ساتھ دے. آج تو حال یہ ہے کہ کوئی مشورہ لینے آئے، لوگ الٹ مشورہ دیتے ہیں تاکہ یہ پھنس جائے، تاکہ یہ پھنس جائے. اسے اپنی عقل، بصیرت کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ مشورہ دو، جو تمہارا ذہن اس کے بارے میں بہتر سمجھتا ہے. اور اس امانت کا بھی سوال ہوگا. اور کوئی ملازم اپنے آقا کے گھر کا امین ہے، کوئی ملازم، کوئی خادم، کوئی نوکر، وہ اپنے مالک کے گھر کا امین ہے، اس کی عزت کا امین ہے، اس کے مال کا امین ہے، اس کے رازوں کا امین ہے، اس کی گھریلو اور خانگی اور خاندانی زندگی کا امین ہے. آپ دیکھتے نہیں بہت سارے نوکر اور ملازم جب گھروں میں بڑی بڑی چوریاں ہوتی ہے تو اس کے پیچھے نوکرانی یا نوکر ہوتا ہے. یہ بھی بددیانتی اور خیانت ہے. راز ٹٹول کر لوگوں کو بتانا یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے. غیبت بھی بہت بڑی خیانت ہے. کسی کو ایذا دینے کا جملہ کہنا بھی بہت بڑی خیانت ہے. کم تولنا ہی خیانت نہیں ہے، کم ناپنا اور ماپنا ہی خیانت نہیں ہے، ملاوٹ کرنا ہی صرف خیانت نہیں ہے، جھوٹ بول کر سودا بیچنا ہی صرف خیانت نہیں ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے خراب مال کو ٹھیک دکھانا ہی صرف خیانت نہیں ہے. یہ بھی خیانتیں ہیں. راز رکھو، اچھے مشورے دے، یہ ساری چیزیں امانت داری ہے. آپ نے فرمایا حفظ و امانت، جو تیرے پاس کسی کی بات، مال، کوئی چیز، راز تیرے پاس ہے، اسے امانت داری کے ساتھ اپنے سینے میں چھپا کے رکھنا. ایک بات،
سبق تو آج کا ہم یہی لیں گے نا، لیکن میں حدیث کو مکمل کر دوں. وَصِدْقُ حَدِيثٍ، سچی بات کہنا. جھوٹی بات سے بڑے دھوکے انسان کھاتے ہیں. جھوٹی بات سے بہت کچھ ہوتا ہے، بہت فساد ہوتے ہیں. یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی ایک بات کروں گا. وَحُسْنُ خُلِقَةٍ، اچھے اخلاق، اچھی عادات، یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے. وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، حلال روزی. اب چاروں چیزوں کی طرف آئے ہاں، ایمانداری، سچی بات، اچھے اخلاق، حلال روزی، ہر چیز دین اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے اندر حقوق العباد کا دائرہ لکیر کھینچ دو، اس کے گرد تو آ جاتی ہے. جی کہ آپ نے فرمایا اربعون، چار چیزیں، حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا، وصدق حدیث، سچی بات کرنا، وحسن خلیقت، اچھے اخلاق کا مالک ہونا، وعفت فی طعمت، طعام کھانے کو کہتے ہیں، اور تمہارا کھانا جو اندر جاتا ہے تمہارے پیٹ میں وہ حلال کا ہو. بلکہ میں ایک جگہ ایک محدث کا قول آئی پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں آپ جو دعا کرتے ہیں نا، اس دعا کے دو بازو ہیں، دو پر ہیں جن سے یہ دعا اڑ کر آسمان پہ جاتی ہے. دو پر ہیں اس کے، ایک سچائی اور ایک حلال روزی. اگر تمہارے اندر یہ دو چیز، جھوٹے آدمی کی بات اوپر نہیں جاتی اور حرام کھانے والے کی بات بھی اوپر نہیں جاتی. اپنی دعاؤں کو دو پر لگاؤ، دو پر، سچ بولنا، حلال کھانا، پھر دعا کرو. اگر یہ دو پر بازو نہیں لگتے دعا اوپر نہیں جاتی. اور اس کی تائید میں ایک بڑی مشہور اور مستند حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس سے مراد حج کا سفر ہے. یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعثا، اور سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ پیادہ لوگ سفر کرتے تھے اور چلنے سے ان کے سر مٹی سے اٹ جاتے تھے. آپ نے فرمایا وہ لمبا سفر کرتا ہے اور لمبا سفر کر کے اپنا جسم مٹی سے بھر لیتا ہے اور پھر وہاں جا کر کیا کرتا ہے؟ یمد یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ لمبے اللہ کے پاس کر دیتا ہے. اور یہ منظر آپ کو عرفات میں نظر آتا ہے. یوم عرفہ، حج کا دن، وہاں لمبی لمبی ہو چکے، حضور نے دعا کی ہے لمبی، وہاں ہر حاجی ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. آپ نے فرمایا یمد یدیہ، ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے. اور جب وہ دعا کرتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ملبسہ حرام، کہ بھئی تیرا لباس بھی حرام کے مال کا ہے. مشربہ حرام، تیرا پینا بھی حرام کے مال کا تھا. ومطعمہ حرام، تیرا کھانا بھی حرام کا تھا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، میں تیرا خدا تیرے رونے کو کیسے قبول کروں؟ اور حدیث میں یہ بھی ہو سکتا تھا، آپ نے فرمایا ایک آدمی دعا کرتا ہے، اس کی تفصیل بیان کر دی عرفات کے دن کی، لمبے سفر کے بعد. تو اپنی دعاؤں کو پر لگاؤ، بازو لگاؤ، سچ بول لو معاملے میں، سیدھی بات کرو، سیدھی بات. ایک چھوٹی سی آیت کا ترجمہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا،
بھائی سیدھی اور ٹھیک بات کرو. کیوں؟ ہم ٹیڑھی غلط اور جھوٹی بات کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارا کام بن جائے. جھوٹی شہادت، جھوٹی بات ہم اس لیے کرتے ہیں یہاں جھوٹ بولیں گے تو کام بن جائے گا. کام بنے گا نا. اللہ اس کا جواب دیتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اور ٹھیک بات کرو. معاملے کو ٹھیک کرنا یا بگاڑنا خدا کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے. میں تمہارا معاملہ بھی ٹھیک کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے پھر گناہ بھی ساتھ معاف کروں گا. بظاہر کبھی کبھی جھوٹ بولنے سے کام تو بن ہی جاتا ہے نا، یہ بنتا ہے، لیکن جھوٹ کا وزن اس دنیا میں ہے. جھوٹ کی طاقت، وزن اس دنیا میں ہے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، لیکن قیامت کے دن وزن صرف سچائی کا ہوگا. یہاں تھوڑے دنوں کے لیے کام بن جاتا ہے، لیکن اس کی سزا نسلوں کو بھگتنا پڑتی ہے. آپ دیکھ لیں، جو لوگ حرام مال، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، ادھر ادھر سب کچھ کر کے اپنی اولاد کے لیے ورثہ بنا کے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے بڑے گھرانوں کو دیکھا ہے کہ ان کی اولادیں زندگی گر پھر کانٹے چنتے رہتے اپنے راستوں سے، اور وہ کانٹے چن نہیں سکتے. مصیبت ہی مصیبت، بیماری ہی بیماری، قتل ہی قتل، فتنے ہی فتنے، مشکلات ہی مشکلات. لیکن اگر تم حلال مال کو چھوڑ کے جاؤ گے، اللہ اولاد کے راستوں سے کانٹے خود چنے گا. وہ سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے نا، خضر علیہ السلام گئے تو ایک دیوار ٹیڑھی تھی، ہے نا، ٹیڑھی دیوار گر رہی تھی. تو کہنے لگے موسیٰ تم اینٹیں پکڑاؤ، میں اس کو سیدھا کر دوں. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ کیسے ہیں یہ رہبر کہ لوگوں کی گرتی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ گرنے والی دیوار میں نے سیدھی کروائی تھی. کیوں؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَتْ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً، کہ بھئی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے ایک بڑے نیک آدمی کا خزانہ تھا. اگر گر پڑتی قوم نے نکال لینا تھا، اور اس کے یتیم بچے ابھی چھوٹے تھے. ہم نے سیدھی کروا دی تاکہ ان کے جوان ہونے تک یہ خزانہ چھپا رہے، اور وقت آنے پر ہم اسے نکال کر بچوں کو دے دیں. کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا باپ بڑا نیک تھا. ان بچوں کا باپ بڑا نیک تھا. باپ کی نیکی اولاد اور نسلوں کے کام آتی ہے. باپ کی برائی وہ اولاد اور نسلوں کو تباہ اور برباد کرتی ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا